بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز اور زکوٰۃ کے بعد تیسری اہم عبادت روزہ ہے۔ عربی زبان میں روزے کو ہم صوم سے تعبیر کرتے ہیں، اور اصطلاح میں اصل میں صوم سے مراد یہ ہے کہ ایک مسلمان کھانے پینے اور بیوی سے ازدواجی تعلق میں کچھ عرصے کے لیے پرہیز کرے۔ قرآن مجید کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صوم اصل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اظہار ہے۔ ہم جب اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے آگے سرفگندہ ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، تو یہ اطاعت جس چیز کو سمبلائز کرتی ہے وہ روزہ ہے۔ روزہ میں ہم سراپا اطاعت ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ ہم اپنے اوپر بعض وہ پابندیاں عائد کر لیتے ہیں جو ادروائز یا عام حالات میں ہمارے پر موجود نہیں ہوتی ہیں۔ ہم محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، محض اس کی رضا کے لیے اپنے اوپر یہ پابندیاں عائد کرتے ہیں، اور چنانچہ اسی بنیاد پہ شاید ایک حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ الصوم لی و انا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ ہم جب روزہ رکھتے ہیں، جو جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم اپنی اوبیڈینس کو، ہم اپنی اطاعت کو، ہم اپنی فرما برداری کو سمبلائز کرتے ہیں، گویا روزہ ایک علامتی اظہار ہے اس اوبیڈینس کا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی واضح رہنی چاہیے کہ روزہ اصل میں شکر کا بھی اظہار ہے۔ ہم جب اللہ تعالیٰ کے آگے اس طرح سے اس کا حکم مانتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں، تو گویا ہم ان بے پایاں انعامات کا اقرار کرتے ہیں، ان کو اکنالج کرتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور پھر روزے کا اور رمضان کا ایک خاص تعلق یہ بھی ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید نازل ہوا، اور قرآن مجید بلا شبہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی جو انسانیت پہ نازل کی گئی، اور ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو گویا ہم احساس تشکر مبتلا ہو جاتے ہیں، ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا اس عظیم نعمت کے بارے میں۔ روزے کی جہاں تک تاریخ کا تعلق ہے تو قرآن مجید خود یہ بتاتا ہے کہ روزہ ایسی چیز نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شروع کی ہو یا خود انیشیٹ کی ہو۔ روزہ قدیم امتوں میں رہا ہے، اور جیسا کہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یعنی اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پہ روزہ ایسے ہی فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا۔ گویا ہم سے پہلے یہ عبادت رائج رہی ہے، اور خود تاریخ کا اور آسمانی صحائف کا مطالعہ بھی یہ بتاتا ہے کہ یہ ورشپ ریچول جو ہے یا یہ عبادت جو ہے پچھلے مذاہب میں بھی رہی ہے۔ چنانچہ ہمیں معلوم ہے کہ تورات میں نفس کشی یا جان کو دکھ دینا یہ وہ تعبیرات ہیں جو روزے کے لیے استعمال ہوئی ہیں۔ اسی طریقے سے ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ قریش جو ہیں وہ یا بنی اسماعیل جو ہیں وہ مختلف اوقات میں مختلف پرسکرائب ٹائمز پہ وہ روزہ رکھتے تھے۔ چنانچہ یہ معلوم ہے کہ عاشورے کا روزہ ان کے ہاں بھی تھا۔ تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ روزہ دراصل ایک ایسی عبادت ہے جو ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں اس کو پھر اس کی تجدید کی گئی اور اس کی جو بعض چیزیں ہیں اس کی اصلاح کی گئی۔ جہاں تک روزے کے مقصد کا تعلق ہے تو قرآن نے خود اس کو واضح کر دیا اور یہ کہا لعلکم تتقون، یعنی روزے کا مقصد یہ ہے کہ انسان میں تقویٰ پیدا ہو، اس میں تقوی کی آبیاری ہو، اور تقویٰ خود قرآن کی خاص ٹرم ہے، اس کی خاص اصطلاح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی حدود کے اندر زندگی گزارے اور ڈرے کہ وہ ان حدود کو کہیں پھلانگے نہ، ان حدود کی کہیں وائلیشن نہ کرے۔ چنانچہ اگر ہم نے اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنا ہے، اپنے اندر خدا خوفی پیدا کرنی ہے، تو اس کے لیے سب سے اہم چیز روزہ ہی ہے۔ جہاں تک روزے کے احکامات کا تعلق ہے تو قرآن کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہر عبادت سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم عبادت کی نیت کریں، تو روزے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس نیت سے روزہ رکھتے ہیں کہ ہمیں ایک خاص ٹائم سے لے کے خاص ٹائم تک اپنے اوپر کھانے پینے اور ازدواجی تعلق سے پرہیز کا ایک نیت کرنی ہے، اور یہ جو ٹائم ہے یہ فجر سے لے کے غروب آفتاب تک ہے۔ جہاں تک روزوں کے ٹائم کا تعلق ہے یا اوقات کا تعلق ہے یا جس وقت ہم نے روزہ رکھنا ہے، تو اس کے بارے میں قرآن بالکل واضح ہے کہ روزہ رمضان کے مہینے میں فرض کیا گیا ہے، اور قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، یعنی جو اس مہینے میں موجود ہو اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ اور قرآن نے یہ بھی بتایا ہے کہ اگر کسی وجہ سے، کسی عذر سے، مثال کے طور پہ اگر آپ بیمار ہیں یا سفر پر ہیں یا کوئی بھی آپ کو عذر لاحق ہے، تو پھر ضروری ہے کہ اگر آپ اس موقع پہ روزہ نہ رکھ سکیں تو یہ روزوں کی تعداد آپ بعد میں پوری کریں۔ خواتین جو ایام سے گزر رہی ہیں یا نفاس سے گزر رہی ہیں ان پر روزہ ممنوع ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھیں گی، تاہم یہ ضروری ہے کہ ان چھٹے ہوئے روزوں کو پھر وہ بعد میں پورا کریں۔ روزے کا جو ذروت السنام ہے، اس کی جو پیک ہے، اس کا جو زینت ہے، وہ اصل میں اعتکاف کی عبادت ہے۔ اعتکاف ایک نفلی عبادت ہے، اور اس میں دراصل ہم رمضان کے مہینے میں ایک مسجد میں کچھ دن کے لیے بالکل الگ ہو جاتے ہیں اور اللہ ہی کے ہو کے رہ جاتے ہیں۔
اور قرآن مجید کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فی الواقع ایک روزے کی جو اصل فیورز ہیں، اس کی جو اصل بلیسنگز ہیں، اگر ہم نے وہ اپنے اوپر نچھاور کرنی ہے تو یہ اعتکاف کی عبادت ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اس کو سر انجام دیں۔ اعتکاف کے بارے میں قرآن مجید نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ جب ہم اعتکاف میں ہوتے ہیں اور ہم روزہ بھی رکھتے ہیں ظاہر اس حالت میں، تو افطار کرنے کے بعد ہم کھانے پینے کی جو ہمارے اوپر پابندی ہے وہ تو اٹھ جاتی ہے، البتہ بیوی سے ازدواجی تعلق کو قائم کرنا اس میں بھی ہمارے لیے ممنوع قرار پاتا ہے۔ ہم جب تک اعتکاف کی حالت میں رہتے ہیں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم مسجد میں رہیں، اور انتہائی کوئی مجبوری کی حالت ہی ہمیں مسجد سے نکالنے کے لیے ہمارے لیے جائز ٹھہرتی ہے۔ یہ وہ بنیادی باتیں ہیں رمضان اور روزے کے حوالے سے جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ روزے کا بنیادی مقصد تقویٰ پیدا کرنا ہے اور تقوی کی آبیاری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔